اب جب بھی آٹا گوندیں، چٹکی سفید زیرے کی، چٹکی کلونجی کی اور چٹکی اجوائن کی، یہ آپ کے کچن کی زینت ہو ہمیشہ. اور آدھا چمچ ہلدی کا، پر پیسی ہوئی ہلدی خود پیس کے، چٹکی سفید زیرہ، چٹکی اجوائن، دیسی اجوائن، اور چٹکی جو ہے سفید زیرہ دیسی، اور کلونجی بالکل. ٹھیک ہے. یہ آٹا ابھی آپ گوندے نہیں، خشک آٹا ہو اسی میں آپ اس کو ملا لیجئے، اور ہلدی بھی پہلے سے ملا لیں. اس آٹے کو پکا کے دیکھیں اور اپنی نسلوں کی صحت دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا یہ حبۃ السودا، یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. آج پوری دنیا آرگینک اور فطرت کے نام پہ ان کلونجیوں پہ آ رہی ہے، ان ہلدیوں پہ آ رہی ہے، اور سارے ایکسپیریمنٹس کر کے گھوم پھر کے واپس بیک ٹو نیچر جو ہے وہ ساری چیزیں. اور کھانا پکاتے ہوئے ان کو آٹے میں ڈالیں، کھانے میں آلو بخارا ضرور ڈالیں. اچھا، خشک آلو بخارا. اب یقین جانیے خشک آلو بخارے سے مجھے اتنے میرے منہ میں پانی بھر آیا ہے، اور آ کے بھی آئے گا. آپ جتنا چھپا سکیں مشکل ہے. خشک آلو بخارا، اس کے فائدے کچھ بتا دو اچانک آئے تو. جو چاہتا ہے میرا پیٹ ویٹ برابر رہے، وہ منہ میں خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسے. دن میں 8-10 آلو بخارے وقفے سے چوس لے. حاملہ کی کائیں نہ رکتی ہو، کسی بندے کی الٹی کائیں نہ رکتی ہو، اس کی ہچکیاں نہ رکتی ہوں، اس جو کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، خشک آلو بخارا چوسے. مطلب یہ ضروری نہیں کھانے سے پہلے یا بعد میں، کوئی ویسے ہی رینڈم جس سے آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ گولی ٹافی کھاتے اور اپنے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں، اس کی جگہ خشک آلو بخارا. السر کا علاج، بواسیر کا علاج، پیٹ بڑھنے کا علاج، کولیسٹرول، یورک ایسڈ خون کے گاڑھا ہونے اور اس میں خطرناک چیزیں شامل ہونے، جن خطرناک چیزوں کو ہم کریٹن، یوریا شریانوں کی بندش کا سبب بنتی ہے، زبردست علاج. اور جس طرح آلو بخارا خود سرخ بہترین لاجواب ہے، ایسے چہرہ سرخ لاجواب ہوگا. ایک تو یہ چوسنے میں، دوسرا یہی خشک آلو بخارا ہنڈیاں میں ڈالے. اچھا. اور پھر اس کو باقاعدہ چوس کے اس کی گٹھلی نکال دیں. یہ جو ہنڈیاں میں ڈالیں گے نا، یہ ہمارے اصل میں نا انگریز نے ہمارے لیے کچھ چیزیں رکھی تھی، بڑا سمجھدار تھا. وہ کہتا تھا ہمارے جہاں برصغیر کے جن میں گرمی پڑتی ہے، اس نے گرمی کا جو معیار مقرر کیا تھا 30 سے زیادہ جہاں گرمی پڑتی ہے یا 30 پڑتی ہے، ان کی چھتیں 15 فٹ پہ ہوں. اور وہ کبھی بھی اپنے سالن میں لونگ، جائفل، جلوتری، کالی مرچ اور سرخ مرچ کبھی بھی استعمال نہ کریں. ہمیشہ بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی. اور جہاں سردی پڑتی ہے اور برف چلی جاتی ہے، یہ وہاں کے استعمال کے لیے. اس لیے یہ مسالے ہمیشہ مشرق وسطیٰ، ماوراء النہر، کابل وغیرہ وغیرہ ان جگہوں پہ ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں. تو ہم یہاں پہ ذائقے کے لیے گرم علاقوں میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بلڈ پریشر، السر، ہیپاٹائٹس، فلاں فلاں فلاں. یہاں کیا ہے؟ دھنیا، سفید زیرہ، دہی، ٹماٹر جو گرمی کا توڑ ہے، ہاں، پودینہ، آلو بخارا، یہ ہمارے مسالے ہیں. اور کالی مرچ ہلکا مسالے کے لیے، اور لال مرچ ڈالیں تو ہلکی ڈالیں. یہ ہمارے مسالے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اس ایریے کے سب کانٹیننٹ کے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے. یہاں 9 مہینے گرمی ہے، 3 مہینے سردی ہے. اب تو ویسے سردی کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی آگے سردی کا سیزن آ رہا ہے، اور جیسے ہی آنا ہے نا تو ہم نے خیال کوئی رکھنا نہیں، تو زکام، کھانسی، نزلہ، یہ سارا کچھ ایک دم جو ہے وائرل ہو جانا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اس میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دو. زیتون کا تیل لے لیجئے. اللہ نے 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون. اللہ نے کسی اور چیز کی قسم نہیں. ایک انجیر کی، ایک زیتون کی. یہاں لے کے نا ناک کے اندر اچھی طرح لگائیں. میں نے کرونا کے دنوں میں جس چیز کو بتایا اس کو نہیں ہوا. بس اتنا سا، بس آپ ایسا کر لیں. ایک ڈراپر میں نا زیتون، کوئی مضبوط سا ڈراپر ہو، اس میں زیتون کا تیل آپ ڈال لیں، اسے ناک میں لگائیں، اچھی طرح لگائیں. حتیٰ کہ جن کے ناک بند ہیں اور ناک کی ہڈی کہتے ہیں، آپریشن ایک دفعہ بار بار کرایا پھر ہو گئی، یا جن کو خراٹے آتے ہیں، یا نیند ٹوٹ جاتی ہے، یا ان کو نزلہ، سائنس وغیرہ کیرا یہ ہے آج کل تو بہت زیادہ ہر کسی کو، یہ ناک میں 3 قطرے ادھر 3 ایسے ڈال کے ایسے کھینچ لیں. کمال چیز.
देखिए जो भी वायरल वायरस यहीं से जाता है, जो आप वायरल उसके रास्ते इन्फेक्शंस हैं सारी रास्ते बंद कर दें। रास्ते बंद कर दें। टोटका जबरदस्त, कमाल टोटका है। और ये चीजें तो आपके घर के किचन में हर वक्त अवेलेबल, कोई ऐसा कहें तो एक कहवा भी बता देता हूँ। अब मैंने पूछने पे थोड़ी आदमी बता रहा है। अल्लाह अकबर। पुदीना, छोटी इलायची, पुदीना, छोटी इलायची, सौंफ, बस 3 चीजें, कमाल खुशबूदार कहवा। खुश्क पुदीना, जी जी, छोटी इलायची, सब्ज छिलका समेत। मैंने तीसरी चीज क्या बताई? छोटी इलायची सब्ज छिलका समेत, हाँ, और पुदीना और साथ सौंफ, 3 चीजें। अच्छा, इन 3 चीजों को हल्का सा कूट लीजिए, इसे डब्बी में संभाल के रखें। जिस तरह पत्ती डालते हैं, पत्ती डाल के उसको उबालिए। सौंफ को भी कूट के, अच्छा कूट के, ऐसे नहीं, वो हल्का कूट थोड़ा सा क्रश करके, ताकि इसके अंदर की तासीर निकले, पत्ती की तरह उबालें। उसी तरह जितनी पत्ती डालते उतनी डालने। अच्छा, ये सब चीजें हम वजन होंगी, डाल के आधा चम्मच उसको उबालिए। उबालने के बाद उसको छानना नहीं है, छानना नहीं, बीच में रहने दें उसको, चंद मिनट ढांक के रखिए। ओके, और ढांक के उबालें तो बेहतर है। और उसके बाद उसे उस दवा समेत आप कप में डालें, मीठा तबीयत के मुताबिक डाल लीजिए, शहद, शक्कर, मजबूरन चीनी। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, शहद, शक्कर, मजबूरन चीनी। जितनी प्यारी बातें हो रही, चीनी का जिक्र रहने दें, शहद शक्कर ठीक है। वो ना, अच्छा, वो डाल दीजिए। और देखें, एक और चीज भी है, जितना कुशादा कप होगा उतना दिल कुशादा, उतना सीना कुशादा, उतनी सोचें कुशादी, उतना रवादारियां कुशादा। आप देख लें, पहले एक छोटे गिलास आए जो नाक से जाके लगते थे, अब फिर वापस आ गए हम कुशादा कप पे। हाँ। ये एक और मौजू है। तो कुशादा कप में डाल के आप चुस्की चुस्की पिए, नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, गैस, बादी, तबखीर, मैदा वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर, ये इतना आसान जो है सारा कुछ, क्यों हम लोग इस पे तहकीक नहीं कर पा रहे, और क्यों हमारे जो है वो मैकडोनल्ड और KFC और वो चीज़ें जो फास्ट फूड है, जो इंस्टेंट है, वो अब इनको भी छोड़ दें। घर के अंदर जो माइक्रोवेव है, इरफान साहब, सुनी बात असर रखती है। इसको फिर दोहराऊंगा। जी जी, सुनी बात असर रखती, और सुनी से ज्यादा देखी ज्यादा असर रखती है। मुझे ये बताएं, जहां हर तरफ फितरी निज़ाम को बयान भी ना हो, पढ़ना भी ना हो, सुनना भी ना हो, देखना भी ना हो, आप जैसे दीवाने मुझसे बैठ के ये बातें कर रहे हैं? सुनी बात असर रखती है। अब आप सुना रहे हैं, जो सुनेगा, मैं यकीन से कह रहा हूं, उसका इस फितरी तलाश में कदम उठेंगे, उसकी फितरी तलाश में कदम उठेंगे, उसकी उंगलियां घूमेंगी नेट पे, फलां। कोशिश यही है सर, कोशिश यही है, फितरत की तलाश, और इंशाल्लाह वो सेहतमंद जिंदगी पाएगा। माइक्रोवेव आर्टिफिशियली जब चीज़ को गर्म करते हैं तो कितना बेड़ा गर्क होता है इंसानी जिस्म का। वो सिर्फ माइक्रोवेव नहीं है, जो फ्रिज में चीज़ पड़ी है, 2-2 दिन की, 3-3 दिन की, वो जो पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर, जो अमोनिया का निज़ाम और एक अनोखा निज़ाम है, वो क्या उसको नहीं कर रहा, नुकसान नहीं दे रहा? यकीनन दे रहा। इन चीज़ों के तोड़ के लिए ये कहवा है, इन चीज़ों के तोड़ के लिए ये कुछ ना कुछ साथ देंगे उनके नुकसानात को बचाने के लिए। ये मैंने आलू बुखारा खुश्क अर्ज किया आपकी खिदमत में, ये मैंने कहवा आपकी खिदमत में अर्ज किया। इन चीज़ों को ख़त्म करने